وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کے 4 مقرب فرشتے کون کون سے ہیں؟ یہ ہم عام قاری بھی جانتا ہے، عام مسلمان کو پتہ کہ 4 فرشتے بڑے مقرب فرشتے ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، اسرافیل ہیں۔ یہ 4 کا انتساع، اس میں حکمت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مکعب کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مضبوط کرسی ہو تو اس کے بھی 4 پائے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بھی 4 فرشتے اپنے مقرب رکھے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر آخر الزمان کے بھی 4 دوست، وہ سب سے زیادہ پیارے اور دلارے ہیں، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 نبی کریم کے اہم ترین دوست ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بھی جو 4 مقرب فرشتے ہیں، اور ان کی سب کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جتنے فرشتے 4 مقرب فرشتے ہیں، ان سب کے ناموں کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ مثلا جبریل جو ہے، اس کی جو قرات 2 طرح کی، جبریل بھی ہے، جبریل بھی ہے۔ تو جبر کا معنی بندہ ہے، اس طرح میک کا معنی بندہ ہے، اس طرح اسراف کا معنی بندہ ہے۔ تو یہ بندے ہو گئے، اور ایل کا معنی اللہ۔ تو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرے۔ بشر کے معنی اور ہیں، بندے کے معنی بندگی کرنے والا۔ تو فرشتے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور بندے بھی اللہ کی، یہ بشر افراد بھی اللہ کی بندگی، انسان بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اب بندے کو، غلام کو بندہ کہا جاتا ہے، اور بندے کو غلام کہا جاتا ہے۔ میں یہاں سے ایک تھوڑی سی اصطلاح میرے سامنے آ گئی۔ ہمارے ہاں رواج ہے، عموماً عورتیں اپنے خاوند کو بندہ کہتی ہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ بندے نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری بندی ہے، بندہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، عورت کہتی ہے یہ میرا بندہ ہے۔ اب بندے کا معنی غلام۔ اب پتہ نہیں عورت شعوری طور پر اپنے بندے کو غلام کہہ رہی ہے، یا وہ رواجن کہہ رہی ہے کہ یہ میرا غلام ہے یا بندہ ہے۔ بڑے فخر سے تعارف کرواتے ہیں، یہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بندے کا معنی، تو بندے کا معنی ہے غلام۔ تو میرا یہ خیال ہے اپنے طور پر، یہ عورت اس کو غلام نہیں سمجھ رہی، وہ رواجن کہہ رہی ہے کہ میرا بندہ ہے، اس کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، عربی زبان میں بندہ نہیں کہا جا رہا، عربی زبان میں کہا جا رہا زوج، خاوند، زوجہ، بیوی، خاوند بیوی، زوج زوجہ۔ وہاں کوئی ایسا احتمال نہیں ہے، لیکن ہمارا جو رواج ہے کہ بڑے فخر سے عورت کہہ رہی کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ تقریباً عورتیں سبھی چاہتی ہیں کہ بندہ کمپرومائز کرنے والا، چلو ہم اچھا لفظ بول لیتے، کمپرومائز کرنے والا ہو، غلامی کرنے والا نہیں۔ بندہ ایسا ہو جو بیوی کی ہر بات مانے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بالکل ہی وہ پیچھے پیچھے پھرنے والا ہو۔ بندہ وہ ہو جو پنچایت میں لوگوں میں بیٹھا بہترین نظر آئے۔ یہ بھی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بندہ یا میرا خاوند جو ہے نا، وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ تو یہ بڑا ہی کنٹراڈکٹری، بڑا اختلاف ہے اس کی سوچ میں۔ ایک طرف تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ نمایاں نظر آئے، اور ایک طرف وہ چاہتی ہے کہ میرے پیچھے پیچھے نظر آئے۔ بہرحال یہ ایک عجیب بحث ہے، پھر کبھی سے اس کے بارے میں۔ تو ایویں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ عورتیں ہماری بھی عموماً اپنے خاوند کو بندہ کہتی ہیں۔ تو بندہ تو وہ ہے جو بندگی کرنے والا ہے،
تو بندہ تو اللہ کا بندہ ہے نا، اس کی بندگی کرنے والا ہے. تو یہ رواجن کہا جا رہا ہے. میرا حسن ظن ہے تمام عورتوں کے بارے میں کہ وہ رواجن کہہ رہی ہیں، خیالن اور شعورن نہیں کہہ رہی کہ ہمارے بندے اور ہمارے غلام ہیں. اللہ کے 4 مقرر فرشتے جبریل امین، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں سمیت آخری پیغمبر تک اللہ کی وحی لے کے آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے بعد ان کا کہیں آنا ثابت نہیں ہے. حالانکہ جھوٹی نبوتیں ہیں اور جھوٹے نبیوں نے فرشتے بھی اپنے علیحدہ تیار کر لیے ہیں، وہ فرشتے نہیں آئے. اس طرح میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میکائیل کے محتاج ہیں کہ ان کے بغیر بارش ہو نہیں سکتی. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے. پھر اسرائیل، اب اس اسرائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے روح قبض کرنی ہے. جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے. بس آتے ہی جناب انہوں نے روح قبض کر لینی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں دیکھنا کہ میں اگر اس نوجوان بچے کو لے جاؤں گا، اس کا بوڑھا باپ کیسے روئے گا، ماں کیسے روئے گی. یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور یہ حکمت اللہ جانتا ہے اس کے درمیان کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کہ نوجوان کی موت میں کیا حکمت ہے، بوڑھے کی جوان موت میں کیا حکمت ہے، اور بچے کی موت میں کیا حکمت ہے. یہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ صرف نبیوں کو اعزاز حاصل ہے کہ اسرائیل جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں، نبی سے اجازت لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پروٹوکول دے رکھا ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی نبی کی موت آئی ہو اور اسرائیل واپس چلے گئے. واپس نہیں گئے، جب آئے تو روح قبض کر کے گئے. لیکن ایک اعزاز ہے، ایک پروٹوکول ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو بخشا ہوا ہے. بہرحال سب نے اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. کتنا ہی خوبصورت ہو اور اچھا طریقہ ہو، ہم اپنے جانے کی تیاری کر لیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مکمل اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے آخری تیاری کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.